کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 26 پیش کر رہے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے وہ مفعول بہ کا بیان ہے۔ ساری تفصیلات مفعول بہ کے تعلق سے اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کے سامنے افعال قلوب کا بیان پیش کیا تھا، تو فرماتے ہیں آج شروع کرتے ہیں سبق نمبر 26 مفعول بہ کا بیان، مفعول بہ کی تعریف۔ چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ منصوبات 12 تھے، ان میں سے ایک مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ یہاں پر زیدن یہ مفعول بہ ہے جس پر فاعل جو ہے وہ تو ضمیر میں، اس کا فعل جو ہے وہ ضرب واقع ہو رہی ہے، لہذا زیدن مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لہذا زیدن منصوب ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں مفعول بہ کی اقسام۔ مفعول بہ کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں، نمبر 1 صریح، نمبر 2 غیر صریح۔ تو مفعول بہ کی دو قسمیں، نمبر 1 صریح اور نمبر 2 غیر صریح۔ اب یہاں پر سب ایک کی تعریف اور ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 صریح کی تعریف۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو بغیر تعویل کے اور بلا واسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو، جیسے اکلت خبزن، میں نے روٹی کھائی، یعنی بغیر تعویل کے ہو، کسی تعویل کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور نہ کوئی حرف جر کے واسطے سے مفعول بہ بننا ہو، بلکہ ڈائریکٹ وہ مفعول بہ بنے کسی کے واسطے کے بغیر، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول بہ صریح۔ اکلت خبزن، میں نے روٹی کھائی، یہاں خبزن مفعول بہ کسی بھی واسطے سے نہیں، بلکہ صرف تنہا اپنے آپ ہی مفعول بن رہا ہے، نہ حرف جر ہے اور نہ دوسرے کے واسطے سے، تو خبزن یہ مفعول بہ ہوا۔ اسی طرح رأیتہ، میں نے اسے دیکھا۔ رأیتہ یہاں پر فعل اور ہو ضمیر مفعول بہ ہے، نہ تو غیر کے واسطے سے ہے اور حرف جر کے واسطے سے، اور نہ ہی تعویل کے واسطے سے، تو اس کو بولیں گے مفعول بہ صریح۔ تو پہلی مثال میں خبزن مفعول بہ صریح ہے، اور دوسری مثال میں ہو ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بہ صریح ہے۔ نمبر 2 غیر صریح کی تعریف۔ غیر صریح کسے کہتے ہیں؟ غیر صریح وہ اسم جو بتعویل یا بواسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو۔ وہ اسم ہے جو تعویل کے ذریعے سے یا حرف جر کے واسطے سے مفعول بہ واقع ہو۔ اس کی جو ہیں وہ چند صورتیں بنتی ہیں کہ غیر صریح جو ہے وہ حرف جر کے واسطے سے وغیرہ کیا ہو، مفعول بہ واقع ہو جائے۔ تو جو اسم بتعویل یا بواسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بہ بنے۔ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے جملہ مفعول بہ بنے تو اس کو بھی مفعول بہ غیر صریح کہیں گے، جیسے علمت انک عالم، مجھے تمہارا عالم ہونا معلوم ہے۔ یہاں پر انا کا انحرف مشبہ فعل، کاف ضمیر اس کا اسم، اور عالم خبر۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بتعویل مفرد ہو کر کے مفعول بہ ہے علمت کا، تو یہاں کہیں گے کہ یہ مفعول بہ جو ہے صریح نہیں ہے، بلکہ تعویلی طور پر ہے، تعویل کر کے اس کو مفعول بنایا گیا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ انا کا عالم، یہ کیا ہوا؟ مفعول بہ غیر صریح ہوا۔ نمبر 2 جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بہ بنے،
جیسے زعمت ان تفوزا، میں نے تمہارے کامیاب ہونے کا گمان کیا۔ اب یہاں ان تفوزا یہ پورا جملہ ہے، ان مصدریہ، تفوزا فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور بتاویل مصدر مفعول بھی ہوا زعمتو کا۔ تو دیکھیں یہاں پر بتاویل چونکہ جملہ تھا اور ان حرف مصدریہ لگ گیا تو بتاویل مصدر ہو کر کے مفعول بھی ہو گیا زعمتو کا۔ تو یہ بھی جو ہے مفعول بھی ہے لیکن صریح نہیں ہے، جیسے کہ اوپر کی دو مثالوں میں تھا، تو یہ بھی صریح نہیں ہے بلکہ غیر صریح ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو، کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو تو وہاں پر بھی مفعول بھی کہلائے گا، لیکن مفعول بھی صریح نہیں ہوگا، غیر صریح کہلائے گا۔ کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو، جیسے انعمت علیہم، یہاں میں تو نے انعام فرمایا ان پر، یہاں ہم ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، جیسے رائتہ میں تھا مفعول بھی صریح تھا، بلکہ یہاں اعلیٰ حرف جر کے واسطے سے ہم ضمیر جو ہے مفعول بن رہا ہے، لہذا یہ علیہم ہم ضمیر کیا بنائے گا؟ مفعول بھی غیر صریح کہلائے گا۔ تو کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی بن رہا ہو۔ اب یہاں پر ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 فائدہ، مفعول صریح اور غیر صریح بعض اوقات ایک ہی جملے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ مفعول صریح اور غیر صریح بعض اوقات ایک ہی جملے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، جیسے ادّ الاماناتی الی اہلیہ، یعنی ان کے مالکوں کو ان کے امانتیں سپرد کر دو۔ یہاں اس میں امانات مفعول بھی صریح ہے اور اہلیہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ امانات یہ جو ہے مفعول بھی صریح ہے، نہ تو کسی تعویل کے ذریعے سے ہیں اور نہ حرف جر کے وغیرہ کے واسطے سے، بلکہ ڈائریکٹ ادّو کا مفعول بن رہا ہے، لیکن مفعول بھی یہ صریح ہے، اور چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نہ حرف جر ہے اور نہ مصدر کی تعویل میں ہے اور نہ جملہ مفرد کی تعویل میں، ڈائریکٹ مفعول ہے، تو اس کو کہیں گے مفعول بھی صریح۔ اور یہاں اہلیہ یہ مفعول بھی غیر صریح ہے، یہ کیونکہ حرف جر کے واسطے الا کے ذریعے سے مفعول بن رہا ہے، اور جب کسی کے واسطے سے بنے تو حرف مفعول بھی غیر صریح ہوتا ہے۔ تو اس مثال کے اندر امانات جو مفعول بھی صریح ہے اور اہلیہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، اب سوال نمبر 2، ایک فعل کے ایک سے زیادہ زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آتیت زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم دیا۔ یا آتیت فعل ہے، اس کا ایک مفعول زیدن ہے اور دوسرا مفعول اس کا درہمن ہے۔ دوسری مثال ہے علمت زیدن بکرن فاضلاً، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتایا۔ یہاں علمت جو ہے یہ اس کے 3 مفعول ہیں، ایک زیدن ہے، دوسرا بکرن ہے اور تیسرا فاضلاً ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایک فعل کے کئی مفعول ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقی کو مفعول بھی بنایا جاتا ہے۔ جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقی کو مفعول بھی بنایا جاتا ہے، جیسے اوتیا زید درہمن۔ یہاں آتا اوپر پڑھا تھا آپ نے آتیتو، تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس کو آتیتو کو اوتیا بنایا گیا، آتا یہ ہے، تو اب اس کو مجہول بنایا گیا، تو اب یہاں پر اس کے بعد واقع ہونے والا زیدن ہے، اس کو ہم نے نائب الفاعل بنا دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس کو ہم بنائیں گے مفعول بھی، جیسے درہمن، تو زیدن یہ نائب الفاعل بن گیا اور اس کے بعد واقع ہونے والا درہمن یہ مفعول ہے۔ اسی طرح علامہ زیدن علمت زیدن بکرن فاضلاً ہے، اب اس کے بعد والا ہم جب اس کو فاعل بنائیں نائب الفاعل تو یہ نائب الفاعل بن جائے گا اور اس کے بعد آنے والے وہ دونوں اس کے مفعول بن جائیں گے، جیسے علما زید بکرن فاضلاً، تو زید کو یہ مفعول بھی نائب الفاعل بنا لیا گیا اور بکرن فاضلاً مفعول ہیں۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ جس فعل کے 2 یا 3 مفعول ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں
پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقی کو مفعول بہ بنایا جاتا ہے، جیسے عوتیہ زید درہمن اور علم زید بکرن فاضلا۔ پہلی مثال میں زید نائب فاعل اور درہمن مفعول ہیں، اور دوسری مثال میں زید نائب فاعل اور بکرن اور فاضلا دونوں مفعول ہیں۔ زید کو بکر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں فرماتے ہیں مفعول بہ کی تقدیم، کب کب مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، تو یہاں بیان فرما رہے ہیں اصل یہ ہے کہ مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد آئیں، جیسے آپ نے مثالوں میں دیکھا کہ اکلت خبزن، کہ اصل یہ ہے کہ مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد آئیں، مگر کبھی یہ فاعل سے اور کبھی فعل سے پہلے آ جاتا ہے، کبھی یہ فاعل سے اور کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، جیسے ضرب عمرن زیدن اور زیدن ضربت۔ یہاں مثال میں دیکھیں کہ ضرب فعل، زید نے عمر کو مارا، یہاں پر عمرن جو ہے یہ مفعول ہے جو اپنے فاعل زید سے پہلے آ گیا۔ اسی طرح زیدن ضربت، یہاں پر زیدن یہ مفعول ہے جو اپنے فعل ضربہ اور تو ضمیر فاعل سے پہلے آ گیا۔ البتہ درجہ ذیل صورتوں میں اسے فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے، نمبر 1، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو وہاں پر ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے اذ ابتلی ابراہیم ربہ، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں فاعل جو ہے ربہ، اس کے اندر ایک ہو ضمیر ہے، ایسی ضمیر متصل ہے جو مفعول ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا ابراہیم کو مقدم کرنا ضروری ہے جو اپنے فاعل ربہ پر مقدم ہے۔ دوسری صورت، جب مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تب بھی ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے، جیسے ضربنی زید، مجھے زید نے مارا۔ یہاں مفعول بہ جو ہے وہ یا ضمیر مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ ضمیر متصل ہے جو فعل سے متصل ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ زید اس میں ظاہر ہے، لہذا یہاں پر مفعول کو مقدم کر دیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مفعول کو مقدم کرنے کی، جب مفعول بہ ایسا کلمہ ہو جسے کلام کی ابتدا میں لانا ضروری ہو۔ مفعول بہ ایسا کلمہ ہو جسے کلام کے شروع میں لانا ضروری ہو، تو وہاں پر بھی جو ہے مفعول کو مقدم کر دیں گے، جیسے مثلا استفہام اور شرط ہو، استفہام ہو اور شرط ہو تو ایسی صورت میں وہاں مفعول بھی مقدم ہو جائے گا، جیسے من جو ہے یہ شروع میں آتا ہے، ابتدا میں لایا جاتا ہے، استفہام ہے من رأیتا، من رأیتا اور من تکرم یکرم کا، تو کسے دیکھتا، تو نے کسے دیکھا، تو یہاں دیکھیں من جو ہے یہ ابتدا میں لانا اس کا ضروری ہے کیونکہ استفہام پر مشتمل ہے، تو یہ مفعول بھی ہے اور یہ مقدم ہے رأیتا فعل اور اپنے فاعل پر۔ اسی طرح جب کو ایسا کلمہ ہو جو شرط ہو، جیسے من تکرم یکرم کا، جس کی تو عزت کرے گا وہ تیری عزت کرے گا، یہاں پر من جو ہے یہ شرط ہے اور اس کو یہاں پر شروع میں لایا گیا، تو یہ مفعول جو ہے مقدم ہو گیا اپنے فعل اور فاعل دونوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جسے ابتدائی کلام میں لانا ضروری ہو، مثلا شرط ہو، لہذا یہ من جو ہے یہ شرط ہے، ابتدائی کلام میں لانا ضروری ہے، تو اس کو مقدم کر دیا گیا اپنے فعل اور فاعل پر۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، مفعول بہ کے فعل کا حذف کرنا، مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مفعول بہ کے فعل عامل کو کبھی جوازاً اور کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ جوازاً حذف کی صورت، جب مفعول بہ کے فعل کو جوازاً حذف کر دیا جائے، جب فعل محذوف پر قرینہ موجود ہو مگر اس کا قائم مقام نہ پایا جائے، کوئی قائم مقام نہ پایا جائے، تو ایسی صورت میں جب فعل محذوف پر قرینہ موجود ہو مگر اس کا کوئی قائم مقام نہ پایا جائے تو اس کا حذف جوازی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے من ضربتا، تو نے کس کو مارا، تو نے کس کو مارا،
یہاں ضربتا فعل تھا، اب جواب میں تو جواب میں کہا جائے زیدن، زید کو، یہاں زیدن سے پہلے ضربتا فعل محذوف ہے اور عبارت نکلے گی ضربتو، ضربتو فعل محذوف ہے، عبارت نکلے گی ضربتو زیدن، لیکن اس فعل کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ اور اس پر قرینہ سائل کا سوال ہے، کیونکہ اس نے جب سوال کیا ہے تو نے کس کو مارا، تو یہ سوال قرینہ اس بات پر کہ یہاں فعل محذوف ہے، اور اس پر قرینہ سائل کا سوال ہے، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ چیز جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے، تو سوال میں چونکہ ضربتا تھا لہذا جواب میں بھی ضربتا ملحوظ ہوگا، گویا کہ عبارت نکلے گی ضربتو زیدن، تو یہاں ضربتو جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا قرینے کی وجہ سے، اور قرینہ کیا ہے؟ سائل کا سوال۔ اب یہاں پر وجوباً حذف کی جو صورتیں ہیں وہ ایک اجمالی ذکر کر رہے ہیں کہ وجوباً کب کب اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وجوباً حذف کی صورتیں، اس کی 3 صورتیں، نمبر 1 منادا کی صورت میں فعل کو حذف کرنا، اسی طرح اغراء اور تحذیر کی صورت میں، تیسری ہے ما اضمر عامل علی شریط التفسیر، ان 3 صورتوں میں اس کے جو فعل ہوتا ہے اس فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جب فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی جو صورتیں ہیں یہ، ان سب کا جو تفصیلی بیان ہے وہ آئندہ اسباق میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے تمرین دے رہے ہیں جس کو مدد سے آپ آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تمرین ہے وہ مشق بیان کر رہے ہیں، اس کی مشق سوال نمبر ہے مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول بہ کی پہچان کریں۔ نمبر 1 جملہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث قرار ہوئے۔ یہاں وارثہ جو ہے فعل ہے اور سلیمان اس کا فاعل ہے اور داؤد اس کا مفعول بہ ہے، تو سلیمان جو ہے یہ فاعل ہے اور داؤد مفعول بہ ہے۔ نمبر 2 ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ان کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، یہاں پر جو ہے ربہ اس کا فاعل ہے اور ابراہیم مفعول ہے، اور مفعول کو یہاں مقدم کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے، جو اس فاعل کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے مفعول کی طرف، تو اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تیسری مثال ہے فریقاً کذبتم، اور تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلایا، یہاں فریقاً ایک مفعول ہے جس کو اپنے فعل کذبتم تو پر مقدم کر دیا گیا۔ نمبر 4 ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک فعل کے کئی مفعول بھی ہو سکتے ہیں اور عطا کے تو کئی مفعول ہو سکتے ہیں، تو یہاں اعطینا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول اول ہے اور الکوثر مفعول بہ ثانی ہے۔ نمبر 5 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ یہاں پر بھی عطا جو ہے یہ ان افعال میں سے ہے جس کے کئی مفعول ہوتے ہیں، تو عطا جو ہے اس کا مفعول اول موسیٰ ہے اور دوسرا مفعول الکتاب ہے۔ نمبر 6 ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم نے انہیں بنا دیا بکھرے ہوئے ذرات کی طرح۔ یہاں فجعل، جعل بھی جو ہے وہ 2 مفعول کو چاہتا ہے، تو یہاں جعلنا نا ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول اول ہے، اور ہباء منصوبہ منصورہ ترکیب توصیفی ہو کر مفعول بہ ثانی۔ نمبر 7 اکرم الاستاد تلمیذہ، شاگرد نے اپنے استاد کی تعظیم کی۔ یہاں پر جو ہے استادہ مفعول بہ، اکرم فعل ہے اور تلمیذہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل ہے، اور یہ مؤخر ہے، تلمیذہ اس کا فاعل ہے جو مؤخر ہے، کہ تلمیذہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو فاعل کی طرف، یعنی فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور اس کے اندر ایک ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو مفعول کی طرف، تو مفعول کو مقدم کرتے ہیں، تو جس سے کہ اس مثال میں تھا ابراہیمہ میں، ایسی یہاں پر بھی ہے۔ نمبر 8 ہے من اخذتا، تو نے کس کو لیا، پکڑا۔ اب جو فرمایا گیا تھا کہ جب مفعول بھی ایسے اسم پر مشتمل ہو جو اس میں سوال ہو، جو سوالیہ ہو، جو صدر کلام میں ہونا ضروری ہے، اس میں سے من ہے، تو یہاں من کو مقدم کر دیا گیا۔
جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہو، مثلا وہ استفہام ہو، تو یہاں پر من چونکہ استفہام ہے اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا جو مفعول ہے۔ آگے نمبر ہے اکرمہ کا رجل، تمہاری ایک مرد نے تعظیم کی۔ یا اکرمہ کا میں کاف ضمیر جو ہے اس کا مفعول ہے اور رجل فاعل ہے۔ پیچھے بیان کیا گیا جب مفعول بھی ضمیر ہو اور متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں مفعول کو مقدم کرتے ہیں، لہذا اکرمہ کا میں جو کاف ضمیر ہے یہ مفعول ہے اور رجل اس کا جو فاعل ہے۔ نمبر 10 ہے من تضرب یضرب کا، جسے تم مارو گے وہ تمہیں مارے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ من جو ہے مفعول ہے اور مقدم ہے اپنے فعل تضرب پر، کیونکہ بیان کیا گیا تھا کہ جب وہ ایسا ہو کہ مفعول بھی ایسا ہو جس کا ابتدائی کلام میں لانا ضروری ہے، مثلا وہ استفہام ہو یا شرط ہو، تو یہاں پر شرط ہے جو دو جملوں پر داخل ہے، لہذا اس کو مفعول کو من کو مقدم کر دیا گیا۔ نمبر 11 اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں پر جو ہے الصیامہ اس کا جو ہے مفعول بھی اول ہے اور یہ مفعول بھی صریح ہے، اور لیل جو ہے مفعول بھی غیر صریح ہے۔ پہلا جو ہے بغیر واسطے کے جو مفعول بن رہا ہے اتم فعل کا، اور دوسرا جو ہے لیل جو ہے مفعول بھی غیر صریح ہے جو حرف جر الی کے واسطے سے مفعول بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 26 جو ہے نصاب النو کا مفعول بہ کا بیان تفسیر کے ساتھ تمرین کے حل کے ساتھ آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔